جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جمعہ ہے اور نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مرتضیٰ سولنگی اور میں ان سے گفتگو کریں گے، کچھ سوالات کریں گے، کچھ ان کی تبصرہ لیں گے۔ ظاہری بات آج کی سب سے بڑی خبر تو جو بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اس کے پروپوزل سامنے آ گئے ہیں اور اب وہ پارلیمان میں جائے گا، اس کو اتحادی پارٹیاں دیکھیں گی، پارلیمنٹرینز دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑا سوال جو اٹھتا ہے بجٹ سے کہ وہ جوں کا توں ہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ آمدنی کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، کیسے وہ پورے ہوں گے؟ اور یہ کہ غریب لوگ اور مڈل کلاس طبقہ جو کہ پسا ہوا ہے انفلیشن میں 15-16% اور اس انفلیشن نے مزید اوپر جانا ہے IMF کے معاہدوں کے باعث، تو وہ کیا حکومت ان کو ریلیف دے رہی ہے؟ اس کے اوپر یہ بڑا سوال ہے۔ حکومت بجٹ تک تو چل گئی ہے اور لیکن مستقبل ابھی تک کنفیوژن کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ کیا عمران خان صاحب دوبارہ دھرنا دینے آ جائیں گے؟ کیا بجٹ پہ وہ ہنگامے شروع کر دیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے روابط ہو رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے اس کا ذکر کئی انٹرویوز میں کیا ہے، کیا یہ درست ہے اور کیا یہ اس حکومت کے لیے خطرہ ہے یا نہیں؟ یہ بہت سارے سوال ہیں، کچھ آپ کے بھی سوال ایڈ کر لیں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، سب سے پہلے تو بجٹ پیش ہو گیا ہے، کوئی آپ کو میں تفصیلات میں جائے بغیر، وہ سامنے ابھی ہماری ٹرانسمیشن بھی ہوئی ہے بجٹ پہ، لوگ دیکھ رہے ہوں گے نمبرز اور اعداد و شمار۔ موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جتنا ہی اخراجات ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے، قرضوں کی ادائیگی، ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر، پبلک سیکٹر کارپوریشنز جو خسارے میں چل رہی ہیں ان کو بھرنے کے لیے، سول ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے، اور 800 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ سیکٹر کا پروگرام رکھا گیا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ پھر سے مانگنے تانگنے یہاں سے جو ابھی پورا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے ہوگا۔ اور یہ کہ بہت ساری جو باتیں آپ بھی کرتے رہے ہیں کہ عمرہ کے اوپر، اشرافیہ کے اوپر ویلتھ ٹیکس، ان کو قربانی دینے کی جو آپ بات کرتے رہے ہیں اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں، وہ کوئی خاطر خواہ اس میں ان پروپوزلز میں یہ نہیں دکھائی دیتا۔ ٹیکس ایگزمپشنز ابھی سولنگی صاحب بتا رہے تھے اس شو سے پہلے، تقریباً 1.7 ٹریلین روپیز ہیں، یعنی کہ کوئی 1757 1757 ارب۔ تھینک یو۔ تو یہ اتنی ایگزمپشن دی ہوئی ہیں، لیکن عام لوگوں کے اوپر ماچس کی ڈبیا، دیا سلائی، پیٹرول، ہر چیز پہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہمیں کوئی انقلابی توقع تو نہیں تھی، سینٹرسٹک گورنمنٹ ہے، سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے اس بجٹ کے لیے؟ تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر یہ بتائیے، اور یہ بتائیے کہاں سے پیسے پورے ہوں گے؟ بڑی گل دسو کون دے گا پیسے؟ پیسے دیں گے IMF، ورلڈ بینک، سعودی عربیہ، کویت، بحرین، پیسے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور فرینڈلی ملک دیں گے آپ کو، اور کچھ قرضے آپ کے پوسٹ پون کریں گے اور کچھ آئل کی پیمنٹس ڈیفر کیے جائیں گی۔ اس کے ساتھ آپ کو 7، 8، 9، 10 کے قریب ارب روپیہ ڈالرز اکٹھے کر لیں گے، جس کے ساتھ آپ کی اسٹیٹ بینک کے ریزروز بڑھ جائیں گے۔ اس وقت 9 کے قریب ہے، $9 بلین، تو یہ کوئی 20 کے بیچ چلے جائیں گے، اور آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جس کی وجہ سے اس وقت روپیہ گر رہا ہے اور ڈالر بڑھ رہا ہے، وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی۔ اس لیے ڈالر جو ہے سال کے بعد 180 پہ آ جائے گا، اور مہنگائی جو ہے وہ اگلے 6 مہینے میں بڑھے گی، مگر اس کے بعد اسٹیشنری ہو جائے گی۔ ایک قسم کا ہولڈنگ آپریشن ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی بیان دیا تھا کہ ہم کوئی لانگ ٹرم پروپوزلز نہیں لے کے آ رہے، اس لیے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ 1.5 سال رہیں گے، کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ شاید 1.5 مہینہ رہیں گے، تو اس لیے وہ کوئی لانگ ٹرم پروپوزلز نہیں لا رہے، جو کہ اگر ایک نئی حکومت آئے 5 سال کے لیے آئے تو پھر وہ اقدامات کرے، اور بڑے سخت اقدامات کرے پہلے 2 سال میں، اور پھر جیسے مریم نواز شریف کہہ رہی تھی اس دن ایک پریس کانفرنس میں کہ پہلے 2 سال میں مشکل فیصلے ہوتے ہیں، پھر آخری 2 سال میں عوام کے لیے بہتری ہوتی ہے، تو وہ تو صورتحال ہے نہیں۔ تو ہم تو ایک ہولڈنگ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، ساتھ ساتھ قومی انٹرسٹ میں ہم نے IMF کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک کمپرومائز قسم کا بجٹ ہے، جس کے ساتھ کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ناراضگیاں بڑھے گی عام عوام میں،
क्योंकि टैक्सेस थोड़े से बढ़ेंगे कुछ लोगों के, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी, और रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। उसको होल्ड करने के लिए कुछ इक़दाम किए हैं जो अच्छे हैं, और जिसके साथ IMF को कोई इतराज़ नहीं होगा, और जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका है उनके लिए कुछ अच्छी खबर भी है, और जो सबसे ज़्यादा अमीर तबका है उनके लिए इतनी बुरी खबर नहीं है, और जो दरमियानी क्लासेस हैं उनके लिए ना अच्छी खबर है ना बुरी खबर है, वो बेसिकली बच जाएंगे फ्रॉम एनी मेजर ओवरहॉल। क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन को भी देखना है कि इलेक्शन अक्टूबर में होती है इस साल, या अगले साल जुलाई में होती है, तो इसलिए धीरे धीरे वो चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर तो ये लास्ट कर गए तो और कुछ इक़दाम जरूर करेंगे, और अगर ये अगले साल तक चले गए तो फिर शायद और भी रिलीफ दे दें आपको। मगर फौरी तौर पे उन्होंने एक होल्डिंग ऑपरेशन किया है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें आपको कोई रेडिकल किस्म की चीजें आपको नजर आएंगी। मैं कब से कह रहा था कि 5,000 रुपए का नोट को खत्म करें जिसके साथ ब्लैक मनी बनती है, इन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि जाहिर है आपने अभी इनको राइट विंग सेंटर राइट की पार्टी बता दिया, तो अगर सेंटर राइट की पार्टी है तो फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इनको वोट डालते हैं जो 5,000 रुपए का नोट भी लेके बैठे हुए होते हैं, तो जाहिर है उसको तो ये खत्म नहीं कर सकते। इसी तरीके के साथ रिटेलर्स जो है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रिटेलर, वो भी आपको पता है तजारती तबका जो है नून लीग को काफी सपोर्ट करता है, तो उनको भी कोई छूट मिल गई है, कोई खास उनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगाया गया, और वो आमतौर पे वो तो टैक्स रिटर्न ही नहीं देते जो छोटे मीडियम लेवल के रिटेलर्स होते हैं, तो वो जो फाइल कर देते हैं वो सेल्फ असेसमेंट में आ जाते हैं, तो उनको भी कोई खास तकलीफ नहीं होगी। एक दो डिफेंस को भी हाथ नहीं लगाया, वो नॉर्मली 10% वो इंक्रीज ले लेते हैं, और इस दफा भी उन्होंने 10% इंक्रीज पेंशन में भी ले ली, और 10% इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में भी ले ली, वो भी खुश हैं, और आगे जाके अगर कोई सप्लीमेंट्री जरूरत पड़ी तो शाबाशी आ गए, हाजिर है साईं। तो कोई ऐसी किसी को इतना नाराज नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको ये नहीं पता कितनी देर के लिए वो आए, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल, और कम से कम 1.5 महीना जैसे मैं कह रहा हूँ। तो और खान साहब के तल्लकात फिर एस्टेब्लिशमेंट से कायम होने शुरू हो गए हैं, जब शेख रशीद साहब कह रहे हैं, तो इसलिए कोई ऐसी इसमें बड़ी चीज नहीं है। जो अच्छी बात है इसमें वो एक है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, जो कि 140 से 120 से 150 अरब पे आके रुक गया था खान साहब के जमाने में, उसको उन्होंने डबल कर दिया, कुछ 360-70 के करीब अरब, 364 अरब रुपए का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दिया। इससे ये होगा कि कोई 14 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं, घराने जो हैं, हर एक को वहाँ 2,000 रुपये मप्पा माह मिलेगा, तो ये कोई 364 अरब रुपए के करीब ये हैंडआउट्स देंगे। जब पहले वो 1,000 रुपया पर मंथ देते थे, अब 2,000 कर दिया, तो ये बहुत अच्छा इकदाम किया है, क्योंकि जिन लोगों के पास मोटरसाइकिलें हैं या जिनकी अब रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी, उनको हर माह सबसे ज्यादा जो गुर्बत में है उनको हर माह 2,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो बहुत जबरदस्त काम किया है आजकल। ये मॉडल जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, और दुनिया में भी इस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, कि और कोई रास्ता नहीं है कि गरीब लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जब आप इक़दाम करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, तो वो सबके लिए बढ़ानी पड़ती है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि गरीब के लिए कम कीमत पे पेट्रोल बढ़े और अमीर के लिए ज्यादा, तो वो सबके लिए बढ़ा देते हैं। फिर जो गरीब को ज्यादा डज लगती है उसके लिए फिर ये इस किस्म की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तरीके से फाइनेंशियल कैश ट्रांजैक्शंस कर देते हैं उनको देने के लिए। और नादरा का बेस भी है, सबको पता है कि सबसे गरीब लोग कौन है, कहाँ कहाँ है, वो बहुत जबरदस्त डेटाबेस एक बना हुआ है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये तो इस बहुत ही अच्छी चीज की है ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और कोई खास इसमें इकदाम नहीं है। एक आध अच्छी चीज है, बैंकिंग सेक्टर जो है उनका कुछ टैक्स रेट 39% के करीब होता था, और वो उन्होंने 2-3% बढ़ा दिया है। बैंक्स आजकल बड़े प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को तो दे नहीं रहे हैं, मगर जो स्प्रेड है बिटवीन जिस रेट पे वो स्टेट बैंक से लेते हैं और ट्रेजरी बिल आगे जिस रेट पे देते हैं, वो 3% के करीब है। इट्स ह्यूज, दुनिया में इतनी बड़ी स्प्रेड किसी बैंकिंग सेक्टर को नहीं मिलती। तो ये अच्छा है कि बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉफिट्स है उसको थोड़ा सा टैक्स किया उन्होंने। और मुझे पता नहीं है बाकी टैक्स रेट्स के ऊपर क्या किया है, कि मगर ये मैंने सुना है कि पहले इमरान खान साहब के ज़माने में 50,000 रुपए महीने की जिसकी तनख्वाह थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। उससे पहले जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए
पर मंथ थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं था, मगर इमरान खान साहब की हुकूमत ने आके 50,000 रुपए कर दिया था। और अब ये इन्होंने वापस उसको 1 लाख रुपए महीना जिसकी तनख्वाह है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो ये अच्छी बात है। 12 लाख रुपए साल का इस पे टैक्स नहीं है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टैक्स रेट बढ़ेंगे। हो सकता है जब डिटेल्स आए तो उसमें शायद कुछ और भी हो, मगर वेल्थ टैक्स नहीं लगाया। प्रॉपर्टी टैक्सेस थोड़े बहुत बना दिए उन लोगों के ऊपर जो कि प्रॉपर्टीज को फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं। एक फाइल खरीदी, 1 साल लेके बैठ गए, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया, प्रॉपर्टी बनाई नहीं, उसके ऊपर इनकम नहीं अर्न की, मगर एक रेंटल किस्म की इनकम अर्न कर ली है, स्पेकुलेटिव इनकम जिसको कहते हैं। वहां उन्होंने कहा कि जी अगर आपने एक प्रॉपर्टी या एक फाइल खरीदते हैं और 1 साल के अंदर फाइल को ट्रांसफर कर देते हैं, या प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 1 साल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर उसके ऊपर 15% टैक्स लगाएंगे उसकी वैल्यू के ऊपर। वो वैल्यू तो जाहिर है मार्केट से कम ही होगी, मगर डीसी रेट्स के ऊपर, आजकल डीसी रेट्स को भी रिवाइज किया जा रहा है, तो वो डीसी रेट्स के ऊपर होगी। तो इस किस्म की चीजें हैं, छोटी 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 टिंकरिंग है, जो कि इन प्रिंसिपल अच्छी चीजें हैं। मगर क्या कोई इनकलाबी कोई इस किस्म की चीज है जिसमें गरीब और अमीर के दरमियान रास्ते जो गैप है वो कम हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या गरीबों के लिए कोई इतनी बड़ी सहूलतें आ गई हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अमीरों को कोई बड़ी डज लगी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और सारा का सारा जो एजेंडा है वो यही है कि किसी तरीके के साथ लोगों को एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इंपोर्ट्स को कम किया जाए, डॉलर की कीमत को कम किया जाए, ताकि महंगाई कम हो। अब ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट कि किस तरीके से ये एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। आज तक तो जितनी भी आपने इंसेंटिव्स दिए, इंक्लूडिंग 60% डिवैल्यूएशन, आपके एक्सपोर्ट्स जो है जिस तरीके से बढ़ने चाहिए थे नहीं बढ़े, और उस सब्सिडीज पे सब्सिडीज लिए जा रहा है एक्सपोर्ट सेक्टर। मुझे नहीं पता, अभी मैंने डिटेल्स तो नहीं आई, मगर लेट्स सी ये होता क्या है। बट नो, नथिंग रेडिकल, नथिंग रेवोल्यूशनरी, होल्डिंग ऑपरेशन। और कुछ इसमें सबसे गरीब तबका जो है उनके लिए कोई 100-150 अरब रुपया उनके लिए और बजट में इजाफा कर दिया गया उनके बजट में। तो मगर ये जरूर है कि ऑयल की कीमत, तेल की कीमत बढ़ी है, तेल की कीमत 2 दफा बढ़ चुकी है, और आगे भी 50 रुपए तक ये बढ़ेगी, ये मेरी स्पेकुलेशन है, हालांकि ये बता नहीं रहे हैं आपको। मगर यहाँ सारी जाते जाते बस इतनी बात कर दूं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो ऑयल है वो कोई 125-130 डॉलर पर बैरल है। अगर ये बढ़ गया तो फिर तो और भी मुसीबत बढ़ जाएगी यहाँ। और अगर ये गिर गया, अगर यूक्रेन का और रशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वो खत्म हो जाती है, ऑयल सप्लाईज रिस्टोर हो जाती है, स्टेबिलिटी ग्लोबल सिस्टम में आ जाती है, तो फिर ये 90-95 पे अगर ऑयल आ जाता है तो उसके साथ पाकिस्तान की भी बड़ी सहूलत हो जाएगी, और महंगाई यहाँ और कम हो जाएगी। मगर इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में क्या होगा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में क्या होगा। तो इसलिए होल्डिंग ऑपरेशन, मैं समझता हूँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी न किसी स्टेज पे शायद कोई सप्लीमेंट्री बजट्स भी लाने पड़े। ये आ जाए बिल्कुल। वो आईएमएफ से जब डील होगी सेठी साहब, तो वो यूजुअली इट इज फॉलोड बाय अ सप्लीमेंट्री बजट। उसमें फिर नई चीजें आ जाती हैं, टेक्निकल माइनर अग्रीमेंट्स आ जाते हैं। बहरहाल, लेकिन देखिए इसकी जारी बात है, सियासी है तो स्टेटस को उन्होंने चलानी है, गवर्नमेंट को डिलीवर करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो महंगाई का तूफान आने वाला है, अभी तक जितने पाकिस्तान में मारे माशियात है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है अभी तो 15-16% पे है, वो 20 से 25% तक जाएगी। और इन हालात में जब वो इतनी महंगाई जाएगी पाकिस्तान के शहरी और देही इलाकों में, तो उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट तो बहुत बड़ा होगा। मतलब एक तो जाहिर बात है कि इमरान खान साहब उसका फायदा भी उठाएंगे, लेकिन आम लोग भी, नून लीग की अपनी सियासत, यहाँ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको जाहिर बात है गालियां भी पड़ेंगी। वो फिर एक मामला, एक ग्राउंड तैयार तो नहीं हो जाएगा फॉर इमरान खान टू रीलॉन्च हिज एजिटेशनल पॉलिटिक्स? रजा, ये तो इनको सोचना चाहिए था उस वक्त जब इनको हिदायत की गई थी कि आप घर आ जाएं, इलेक्शन कॉल कर लें और ये इकदाम मत करें, आईएमएफ का प्रोग्राम साइन मत करें, इसके साथ सबको तकलीफ होगी और आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। ये तो उनको पता था। इसके बावजूद इन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हम रहना चाहेंगे। और शायद इनका ये ख्याल है, इनको कोई गारंटीज मिली हैं, या ये शायद 1.5 साल रह जाएंगे। इसका इसलिए इनका ये ख्याल था कि ये 1.5 साल हम काट जाएंगे, इस 1.5 साल में कोई इतनी नुकसान नहीं होगा। शुरू में कुछ नाराजगियां होंगी, मगर 12-8 महीने का बाद जो है ग्रोथ फिर आनी शुरू हो जाएगी, और हम शायद आ, 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 बच जाएं इस बैकलैश से। मगर अब सूरत हाल जैसे आपने कहा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कोई गारंटी नहीं है, और इमरान खान साहब पूरा इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब क्या फायदा उठा सकेंगे कि नहीं, इसमें भी दो राय हैं।
4 سال عمران خان صاحب نے تباہی کی اکانومی کی. انہوں نے ایک بڑی کوشش کی کہ کوئی بیکلیش بنایا جائے, مگر بیکلیش بنا نہیں نا. ایونچولی یہی ہوا کہ وہ لانگ مارچ بھی, ان کے لانگ مارچ بھی فیل ہو گئے, ان کی اسٹریٹجی کے ریزائن کریں گے وہ بھی فیل ہو گئی. ایونچولی پھر یہی ہوا کہ جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے دور ہوئی تو پھر ان کی اسٹریٹجی تھوڑی سی کامیاب ہوئی. اب عمران خان کی بھی یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ میری طرف جھکتی ہے تو پھر میں شاید کامیاب ہو جاؤں, اور اگر نہیں جھکتی تو یہ بیٹھے رہیں گے 1.5 سال. تو بات گیم آگے وہیں کھڑی ہوتی ہے. تو عوام سیٹھی خود صاحب ایک انقلاب کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں, عوام بالکل نہیں تیار, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سیٹھی صاحب جس جنرل باجوہ کو عمران خان اور ان کے حواریوں نے گالیاں دے کے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک فوجی آنٹی نے بھی ان کو کیا کیا لفظ استعمال کیے, بعد میں پھر اپولوجائز کر لیا. ٹرینڈ چلا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کتنے دن انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا, باجوہ ہیز ٹو گو. آپ کے خیال سے جنرل باجوہ صاحب اب کیا وہ اتنی جلدی, تو ابھی نومبر تک تو وہ چیف ہے نا, نومبر کے اینڈ تک, اتنی جلدی وہ کیا دوبارہ سے ہو جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اس تمام کے بعد دوبارہ عمران خان کو کوئی موقع دیں گے. ابھی میرا ویو غلط ہو سکتا ہے. دیکھیے میرا نہیں خیال ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ موقع دیں گے یا نہیں موقع دیں گے. میرا خیال ہے ان کا رویہ یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں موقع دینے والا یا نہیں موقع دینے والا. تو اس لیے اسی کا مطلب وہ انہوں نے نیوٹرلٹی کہا ہے. اب اگر عمران خان اس نیوٹرلٹی کی کوئی ایڈوانٹیج لے سکتا ہے تو لے کے دیکھ لے. اگر وہ کسی طریقے سے اس گورنمنٹ کو کنونس کر سکتا ہے یا پریشر ڈال کے الیکشن کروا سکتا ہے تو کر لے. میرا خیال ہے باجوہ صاحب کا موقف یہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, نہ ہم نے عمران خان کے خلاف کچھ کیا. اگر ہم چاہتے تو ہم پہلے دن ہی ووٹ آف کانفیڈنس کروا کے فارغ کر دیتے. یہ تو 5 مہینے لگے ہیں ان کو اسی لیے کیونکہ ہم نے کوئی رول نہیں ادا کیا. انہوں نے خود ہی دیکھا کہ ہم کوئی رول ادا نہیں کر رہے اور عمران خان ان پاپولر ہوتا رہا, اس لیے لوگ اس کو چھوڑ کے تو کچھ لوگ ان کی طرف آ گئے جس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا. تو اب بات یہ ہے کہ یا تو آپ یہ کہیں کہ باجوہ صاحب کے کوئی اپنے ایمبیشنز ہیں, پرسنل ایمبیشنز ہیں, اور اس کو آگے کرنے کے لیے وہ شاید کوئی پھر سے نان نیوٹرلٹی کا رول ادا کرے. میں نہیں سمجھتا ان کے اپنے کوئی اپنے پرسنل ایمبیشنز ہیں. اب میرا خیال ہے وہ یہی چاہیں گے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ نیوٹرل رہ کے اسٹیبلٹی آ جائے اس ملک کے اندر, اور معیشت جو ہے واپس چل پڑے. بیکاز معیشت چلے گی تو ڈیفنس بجٹس ملیں گے, معیشت چلے گی تو کاروبار چلیں گے, معیشت چلے گی تو غربت دور ہوگی, معیشت چلے گی تو اس سے دور ہوں گے. اس وقت ایک الیکشن کروا کے 4 مہینے اور انسرٹنٹی کریٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں ایسی سوچ شاید نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہے بھی یہی تو پھر سے اس پہ سوچ پہ ایک دفعہ پھر سوچنا چاہیے. تو اس حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ ہم رہیں گے 1.5 سال, ہم چلائیں گے سب کچھ, اور یہ جو شارٹ ٹرم ان پاپولیرٹی ہو رہی ہے اس سے عمران خان کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور عوام اتنی جلدی بھولتی بھی نہیں ہے کہ عمران خان نے 4 سال کیا کیا اور ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا, اور ایک ایسا کنواں کھودا جس کے اندر زہر ہی زہر ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کوئی سیاسی رول اب پرو اور اینٹی نہیں کریں گے, اور اگر کرتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک کی کوئی حال نہیں ہوگا. جی, میں سولنگی صاحب کو بھی آپ کی طرف بڑھتا ہوں. اس سے پہلے ایک سپلیمنٹری کوسچن ہے. سیٹھی صاحب, ہم نے پچھلی بار بھی یہ بات کی, 1-2 بار ہماری جب اس پہ گفتگو ہوئی, آن لائن بھی ہوئی. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر بتا دیں کہ یہ ایک مستقل جو کیمپین ہے ٹارگٹ کرنے کی. دیکھیے, جو بھی جنرل باجوہ کو اکیلے تھوڑی نا, ایک انسٹیٹیوشن کی ہسٹری ہے, ایک پوری تاریخ ہے پاکستان کی. کوئی پہلی بار تو نہیں ہونا کہ آرمی چیف کو وہ کرے سیاست میں. لیکن جس انداز سے وہ ٹارگٹ کرے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انتہائی غلط چیز ہے؟ پاکستان میں ایک ہی ادارہ جو کہ جس کے اندر ڈسپلن ہے, جو کہ آپ نے تو خود سول ایڈمنسٹریشن چلائی ہے, آپ چیف منسٹر بھی رہے ہیں, آپ پہلے منسٹر بھی رہے ہیں, آپ کو کیا حال ہے, آپ کو پتا سول بیوروکریسی کا. تو اگر فوج کو بھی یہ بار بار ٹارگٹ کر کے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, مجھے تو اس بات کی تشویش ہوتی ہے. It is regardless of whoever is at the helm, whether it's General باجوہ اور X, Y اور Z. تو یہ ایک بڑی ورنگ سینیریو بلڈ ہوا ہے, ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے عمران خان اینڈ کمپنی نے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. ہاں, تو کیا یہی میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اور ان کے لوگوں کو جو اس قسم کی بکواس کرتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دینا چاہیے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اس کا کیا یہ حال ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سوچ کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی
रजा रूमी या नजम सेठी ऐसी को बात करे तो अगले दिन डिसअपेयर हो जाएंगे, मगर इमरान खान या उनके साथी ऐसी बात करे तो उनको कुछ नहीं होता। अब बात यह है कि ये सही बात है, मगर मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल बहुत आगे बढ़ गई है। अब इतनी आगे बढ़ गई है कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी खुली बातें शुरू हो गई, इसी वजह से ही कि वो जो एक मिस्टीक थी कि जी कुछ बातें हैं जो नहीं कही जाती, कुछ एजेंसियां हैं जिनके नाम नहीं ले जाते, जिनके बारे में इवन नवाज शरीफ साहब जैसे लोग खलाई मखलूक का से आगे नहीं बढ़ते थे, आज वो दिन आ गया है कि नाम ले लेके ये पीटीआई वाले जनरलों को और फौजियों को गालियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत फिक्रनाक किस्म का सिचुएशन है, बिकॉज इससे सिर्फ फायदा जो है वो ऑपोजिशन को नहीं होता, इसका फायदा जो है वो सबका ही नुकसान है मुल्क का, मगर फायदा इसका इंडिया को होता है जो चाहता है कि हमारी फौज के ऊपर सिविलियंस अटैक करें और उस फौज को और कमजोर करें और उसके अंदर फूट डालें। तो मैं समझता हूँ कि इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक रिएक्शन तो ये हो सकता है कि अंडर प्रेशर आके जो इमरान खान कहता है वो कर लिया जाए, और यही इस वक्त इमरान खान और उनके साथियों की स्ट्रेटजी रही है कि प्रेशर इतना क्रिएट किया जाए, क्योंकि हमारे हमदर्द और साथी फौज के अंदर भी हैं और इमरान खान उनके लिए भी हीरो है, तो उनको उकसाया जाए और वो जनरल बाजवा और उनके साथियों के ऊपर प्रेशर डालें और हमारी बात माने। दूसरी ये है कि और भी लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे फौज के अंदर, जो लोग न्यूट्रल थे या जो लोग ये समझते थे कि चलो एक चांस और मिलना चाहिए इमरान खान को, इसकी इक्वल चांसेस हैं कि वो और भी खिलाफ हो जाएंगे, कहेंगे इसको तो अब कभी चांस नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने नवाज शरीफ के साथ इतना सख्त रवैया अख्तियार किया, उन्होंने और लोगों के साथ बड़े बड़े सख्त रवैये अख्तियार किए, अभी भी अली वजीर और दावर के साथ, मोहसिन के साथ जो रवैया उनका इतना सख्त है, नहीं होना चाहिए। तो मगर फिर यही सवाल खड़े होंगे कि अगर इमरान खान साहब के साथ इतना सख्त रवैया क्या बोलता है तो बखला तो बके, तो फिर बाकी लोगों के ऊपर भी इजाजत होनी चाहिए कि जो वो चाहे वो कह लें। प्रॉब्लम ये आता है कि इमरान खान साहब ने ठेका लिया हुआ है मुहिबुल वतनी का और उनके साथियों ने ठेका लिया हुआ है मुहिबुल वतनी का, और गद्दारी का इल्जाम लगा दिया है हर एक दूसरे के ऊपर जो कि उनसे इत्तेफाक नहीं करता, या जो कि सिक्योरिटी पॉलिसीज या स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसीज के साथ इत्तेफाक नहीं करता। ये बड़ी अफसोस की बात है। इसका ये हल नहीं, ये नहीं है कि इमरान खान को और उनके साथियों को जेलों में डाला जाए, उनके ऊपर पैमरा इस्तेमाल की जाए, उनको आप पकड़ दकड़ करके करें। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में ये काउंटर प्रोडक्टिव है। मगर उसका हल ये है कि जिन लोगों के ऊपर आप ये करते हैं उनको आप करना बंद कर, वो कम से कम वो तो अप्रिशिएट करें कि यहाँ आप का रवैया डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। हो सकता है यू मे बी एबल टू विन देम ओवर, हो सकता है वो और सेंसिटिव हो जाए टू योर फेयरनेस, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स भी बंद होने चाहिए। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब और उनके साथियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मगर मैं ये कहता हूँ खुली डिबेट अगर हो रही है तो इसको करने दें। ये 6 महीने, साल, 1.5 साल की बात है, उसके बाद ये जो सारा जो इस वक्त जो उबल रहा है सारा कुछ, ये एक स्टेबल लेवल पे आ जाएगा, गाली गलौज बंद हो जाएगी, लोगों को एहसास हो जाएगा कि इसके साथ काम नहीं बनता, और आप अपना ग्रेविटास और आप अपना सीरियस पर्पस जो है वो अपने एक्शंस के साथ आप डेमोन्स्ट्रेट करें, अपनी न्यूट्रलिटी के साथ आप डेमोन्स्ट्रेट करें, अपने दायरे में रहने के साथ आप शो करें, अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज नेशनल इंटरेस्ट में वो जो रीडिफाइन करें उनको, ताकि हमारी सब आवाम की जो बेहतरी है उसमें ये हो, लड़ाई जंगे जो हैं वो खत्म हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हैं अगेंस्ट कंट्रीज खत्म हो, आप अपनी रियासत को मजबूत करें, आवाम को साथ लेके चलें इंस्टेड ऑफ ऑलवेज स्टैंडिंग एज अपोज्ड टू द आवाम। वो अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो मैंने देखी, एक ईरानियन किसी जगह पे कोई बात हो रही थी, कोई फंक्शन था, तो उसमें वो शायद ईरानियन था या कोई मिडिल ईस्टर्न शेख था, कौन था शायद सोलंकी साहब बेहतर जानते होंगे, तो वो कहता है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो बड़ी स्पेशल कंट्री है। उसको पूछा वो क्यों, वो कहता है दिस इज अ कंट्री वेयर द आर्मी हैज अ कंट्री एंड द कंट्री डजंट हैव एन आर्मी। तो अब बात यह है कि अगर इस किस्म की बातें इंटरनेशनल एरिया में भी बात हो रही है तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आनी चाहिए कि नाउ इज द टाइम टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ।
اب آپ بھی تھوڑی سی قربانی کریں فور دا سیک آف ریوائول آف دی اکانومی. آپ بھی تھوڑی سی اپنے جو خرچے ہیں, جو نان پروڈکٹیو خرچے ہیں, اس کی طرف تھوڑی توجہ دیں, اور سب مل کے اب جو بھی سیکریفائس کرنی ہے اس ملک کو واپس ریل پہ لانے کے لیے, آپ بھی اس پہ شامل ہوں. ہاں جی بالکل. سولنگی صاحب سوری میں نے آپ کا جی سیٹھی صاحب, آپ کا جو مشورہ ہے وہ تو ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک سابق جو کچھ وزرائے خزانہ یا اکانومی سے ریلیٹڈ کچھ لوگ تھے, جس میں رضا باکر, حفیظ شیخ, شوکت ترین, مفتاح اسماعیل, ان کے ساتھ ایک کنسلٹیشن ہوئی, اور اس میں ان سے کہا گیا کہ جی مشکل مرحلہ ہے پاکستان کے لیے, تو آپ اپنی سیاست جو بھی کرنی ہے وہ کریں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ملک کیونکہ مشکل میں ہے اور IMF سے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں, تو آپ لوگ یونائٹڈ ایک سٹانس لیں اور کوشش کریں کہ ملک جو ہے اس کو اچھی ڈیل ملے. اس کے بعد پھر شوکت ترین نے آ کر باہر نکل کر جو کچھ کہا کہ جی ہم تو مدد نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے, تو کوئی نگران حکومت آئے گی تو اس کی ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس کو بنیاد بنا کر ہمارے سینئر صحافی ہیں شاہین صاحب صاحب, انہوں نے امریکہ سے اس کا مطلب یہ نکالا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شوکت ترین سے کر رہی ہے کہ جی, اور دوسرے لوگوں سے کہ جی آپ عمران خان کو چھوڑ دیں اور شہباز شریف کے ساتھ مل جائیں, جس کی شوکت ترین نے بھی تردید کی, اور پھر ISPR کو اس کی تردید کرنی پڑی کہ اس طرح کی آپ غلط خبریں نہ پھیلائیں. اب اس طرح کا ماحول ہے جس میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں, جس میں آپ اچھے مشورے بھی دے رہے ہیں. ابھی مجھے پتا یہ چلا کہ IMF نے ابھی تک ایگری نہیں کیا مکمل طور پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی پیک سے ریلیٹڈ جو آپ کے پاور پروجیکٹس ہیں اس میں آپ ان کو آپ ری نیگوشیٹ کریں, اور یہ نہ ہو کہ جو پیسے ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ چینیوں کو پاس چلے جائیں. اب اس طرح کے ماحول میں عمران خان کا مطالبہ کہ جی الیکشن کراؤ, یہ تو ڈیفالٹ کی طرف نہیں چلے جائیں گے اگر اسٹیبلٹی نہ ہوئی تو؟ صاحب آپ نے, میں گنتا رہا تھا 4 سوال کر دیے اس اسپیچ کے اندر. اب مجھے نہیں پتا کس آرڈر میں میں جواب دوں, تو میں ویسے رینڈم سمجھ جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا ایک صاحب ہے جن کا نام ہے شاہین صاحب, تو بہتر ہوتا آپ ان کا نام نہ لیتے. وہ کون ہے, ان کی کیا حیثیت ہے, آپ نے ان کو بہت حیثیت بنا دیا. وہ ان کی حیثیت ہے نہیں ایسی کہ آپ ان کا نام لیں, اور ان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات بھی بہت سے لوگ نہیں رکھتے, اور ان کے تعلقات پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تھے وہ خود ہی بہتر جانتے ہیں, اور آج کل جہاں ان کے لائلٹیز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تو ان کو تو آپ اگنور کریں, نو مور ٹو بی سیڈ اباؤٹ ہم. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو دوسری بات جو آپ نے کی کہ جی وہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ نہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی تو پھر ہم ہیلپ کریں گے, ادروائز ہم نہیں ہیلپ کرتے. بڑی انٹرسٹنگ بات کی شوکت ترین نے. اور 2-3 چیز میں کہوں گا, شوکت میرے دوست ہیں, تو میں بڑی لحاظ رکھ کے یہ بات کروں گا. اینڈ آئی لائک ہم, ہی از اے گڈ مین. پہلی بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب بہت زیادہ سیاسی ہو گئے ہیں. اتنے سیاسی نہیں تھے یہ, ہی واز اے ٹیکنوکریٹ, اب بہت سیاسی ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے یہی سوچا کہ اب ٹائم از کم کہ اب وہ پوری کود ہی جائیں سیاست کے اندر, اور وہ PTI کو انہوں نے فارملی ایمبریس کر لیں, کیونکہ یہ جو لائن انہوں نے وہاں دی ہے یہ لائن ہے عمران خان کی. شوکت ترین صاحب کی یہ لائن کبھی بھی نہیں تھی. He was always a technocrat. تو چلے اوکے, گڈ لک ٹو شوکت. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ ہے یہ لائن جو ہے. ناٹ کہ شوکت نے یہ کہا, وہ تو جو کہیں گے پیچھے خان صاحب وہی کہیں گے کہ پارٹی لائن ہے یہ. مگر بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ نے, میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفاد میں اپنے سیاسی مفاد جو ہے, سیاسی پارٹی کے جو مفاد ہیں ان کو قربانی دے دی ہے. اس قربانی یہی ہے نا کہ ابھی وہ اقدامات کر رہے ہیں قومی انٹرسٹ کے اندر, اور بدنام ہو رہے ہیں, گالی پڑنی شروع ہو گئی ہے ان کو, ان پاپولر ہونے شروع ہو گئے ہیں. کیا ملے گا ان کو اس سے؟ یہاں تو ہوتا ہے کہ الیکشن جیت کے آتے اور ایسی کام کرتے اور 5 سال رہتے, یہاں تو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ 1.5 مہینے سے اوپر جائیں گے یا پورا 1.5 سال بھی کریں گے. تو ایک طرف تو ان کی یہ
میں سمجھتا ہوں محب الوطنی کا یہ اظہار ہے کہ ٹھیک ہے کڑوا گھوٹ اگر کرنا ہے تو ہم تیار ہیں قربانی دینے کے لیے اپنی سیاسی فارچونز کی. اور بڑے لوگ ان کے ناراض ہیں, ایم پی ایز ایم این ایز, وہ کہہ رہی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے, عوام ہمیں گالی دینی شروع ہو گئی ہے, عوام عمران کو بھولنا شروع ہو گئے ہیں, وہ ابھی ہمیں گالی پڑنی شروع ہو گئی ہے. اور اگر ان حالات میں گالی پڑتی گئی, مہنگائی ہوتی گئی, گالی پڑتی گئی, تو لوگوں کو یاد نہیں رہے گا 4 سال کیا ہوا ان کے ساتھ, انہیں یہ یاد رہے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اگر ان حالات میں آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو آپ اڑ جائیں گے. مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے, حالانکہ میں اس کے خلاف تھا. میرا خیال تھا کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں, الیکشن کروائیں, اور اس کے بعد جو مشکل اقدامات کرنے ہیں وہ کریں. مگر نہیں, انہوں نے شارٹ ٹرم انٹرسٹ نہیں دیکھا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی مانی ہے, اور جو تقاضا ہے نیشنل انٹرسٹ کا اس کو بھی مان کے انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی. دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو 4 سال اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہے ہیں اور گالی گلوچ کرتے رہے اور معیشت کو تباہ کرتے رہے اور ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کا. وہ اب جب ان کی ضرورت ہے نیشنل انٹرسٹ میں, اور اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ یار دس از دا ویری لیسٹ یو کین ڈو, کہ باہر بیٹھ کے یہ جو ایجنڈا ہے جو کہ آپ سائن کر کے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور جن کو ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس کو پورا کریں, آپ اس کو اب کرٹیسائز کرنا شروع کر دیے. یہ ارینجمنٹ جو ہے اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ ایک قسم کی کیٹیگری ہے, یہ انٹریم گورنمنٹ ہی ہے یہ, تو کیوں نہیں آپ اس کو کیوں تنقید بند کریں اور ان کو سپورٹ کریں. مگر نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی اچھے نیک خیالات ہیں وہ بھی دور ہونے چاہیے آہستہ آہستہ, اور ہو بھی جائیں گے. میں سمجھتا ہوں جتنی دیر لگے گی اتنی ہی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے دور ہوگی, یہ میرا پریڈکشن ہے آپ سے. اور شہباز شریف صاحب, ہم تو باہر بیٹھ کے کہتے ہیں وہ تو لیٹ گئے ہیں یار. میرا خیال ہے یہ شاید وقت لیٹنے کا ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے, اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اوپر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے, موٹی بات کرنی چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو صحیح ہوا, اور جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ تو غلط کیا. اور یہ جو بلایا گیا تھا یہ نیشنل انٹرسٹ میں بلایا گیا تھا. اب اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک رول تو پلے کر رہی ہے ان دا نیشنل انٹرسٹ. یہ نہیں کہ کسی کی سائڈ لے رہی ہے, مگر وہ تو ایک اکانومی جو ہے وہ تو کسی کی سائڈ نہیں ہے, وہ تو سارا کا ایوری بڈی از انوالوڈ ان دیٹ. تو یہ کوئی پارٹی پولیٹیکل مینیفیسٹو تو نہیں ہو رہا, یہ تو ایک ہولڈنگ آپریشن ہو رہی ہے, ایک اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے. جو فیسنگ بینکرپسی جو عمران خان اور اس کی حکومت لے کے آئی ہے, آپ کو اس بورڈ پہ آ کے کھڑا کر دیا, اور اب اس سے نکلنے کے لیے, اس دلدل سے نکلنے کے لیے ایک قربانی دی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے, اور آگے نون لیگ کو لگایا کہ آپ کریں, پی ڈی ایم کو لگایا آپ اپنے گناہ جو ہے معاف کروائیں اس طریقے کے ساتھ. گناہ تو سارے ہی کرتے. تو اب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اب کیا کرے گی. آئی ایم ایف جولائی کے اندر, مڈ جولائی میں آئی ایم ایف کی میٹنگ ہے واشنگٹن, جہاں یہ ساری باتیں جو ابھی ہوئی ہیں اور یہ جو بجٹ آیا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ہم یہ بجٹ دیکھیں گے, اس کے بعد ہماری میٹنگ ہے, ہم اپنے بورڈ کو رپورٹ سبمٹ کریں گے. جب رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے, ہم نے آخری سٹیج پہ آ کے آپ کے ساتھ پھر سائن اپ کرنا ہے. تو جیسے رضا کہہ رہے تھے, مڈ جولائی کے اندر یہ جا کے میٹنگ واشنگٹن میں ہوگی آئی ایم ایف کی اپنے بورڈ کے ساتھ, اور بائی دی اینڈ آف جولائی فائنل پروگرام جو ہے وہ سائن اپ ہوگا, اور اگست کے اندر پیسے آنے شروع ہوں گے, اور سپٹمبر اکتوبر میں اسٹیبلائزیشن میجرز آنے شروع ہو جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں دسمبر تک جو روپیہ ہے وہ پھر اسٹیبلائزیشن کی طرف جائے گا, 180 پہ آ جائے گا, 185 پہ آ جائے گا, 10 ایک روپے اور گرے گا, اور پھر آ کے یہاں رک جائے گا. اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پھر اس بات کو آگے چلائے گی. اس وقت کیا اور چیزیں چھوٹی موٹی کرنی ہوں گی وہ اگلے ماہ میں آپ کو پتہ چل جائیں گی, یا جولائی کے اینڈ میں پتہ چل جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر آن ٹریک ناؤ. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا, وہ کل روس کے کونسل جنرل ہیں کراچی میں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اور ان سے سوال ہوا کہ جی عمران خان تو کہتے ہیں کہ جی آپ سے معاہدہ ہو گیا تھا 30% سستا تیل دینے کا, اور خطوط بھی کوئی لکھا گیا تھا. تو اس نے کہا کہ بات چیت ایسے ہوئی تھی, کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور ہمیں کوئی خط ملا ہی نہیں. تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پھر یہ خان صاحب کے بیانیے کا کیا ہوگا؟ خان صاحب کا بیانیہ تو جناب ہر روز یو ٹرن ہوتی ہے, جھوٹ اس میں بہت سا جھوٹ ہے. انہوں نے آ کے وہاں تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی معاہدے ہوئے. یہ تو ہینڈ شیک کے لیے گئے تھے, ہینڈ شیک کر کے آگے تاکہ تصویر لگ جائے ان کے بیڈ روم کے اندر کہ میں پیوٹن سے بھی ملا تھا. اور ان کے جو سپورٹرز ہیں واہ 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 واہ, پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جفیاں پا رہے سی, پیوٹن جفیاں پا رہا ہے, ساڈا کیا لیڈر ہے, کمال ہو گیا.
اچھا اب بات یہ ہے کہ لیٹس گیٹ سیریس. یہ جو رشین آئل کی بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رضا یہ مفتاح اسماعیل کو بھی یہ سوال پوچھا گیا آن امریکن چینل کہ انڈیا جو ہے وہ روس کا تیل سستا خریدنے کے لیے تیار ہو گیا ہے 30% لیس قیمت پہ, تو کیا پاکستان بھی روس سے تیل خریدے گا اگر ملے گا تو آگے سے مفتاح نے یہ جواب دیا کہ ہمیں ہمارے اوپر تھریٹ ہے سینکشنز کی کہ امریکہ ہمارے اوپر سینکشنز لگا دے, اس لیے ہم شاید نہیں خریدیں گے, مگر اگر ایسی تھریٹ نہ ہو تو ضرور ہم بھی پھر مارکیٹ میں جا کے خریدنے کی کوشش کریں گے. اب یہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے کہا دیکھا جی امریکہ دے اگے لمے پی گئے, انڈیا تو لمے نہیں پیا, انڈیا نے تو اپنا کام کر لیا, ان کو تو ان کے اوپر تو کوئی سینکشنز نہیں ہے, وہ تو سینکشن کا ڈر کوئی نہیں ہے, اور یہ پاکستانیوں کو ڈر ہے. تو یہ حال ہے, خان صاحب ہوتے تو وہ خرید لیتے, وہ کہتے بھی ہیں ہم لے لینا. اب یہاں اس میں کچھ سچ بھی ہے اور کچھ جھوٹ بھی ہے. سچ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ انڈیا کے اوپر امریکہ سینکشنز نہیں لگائے گا. امریکہ کا انڈیا ایک اسٹرانگ ایلائی ہے کوڈ کے اندر, اور چائنا کے خلاف انڈیا کے ساتھ امریکہ کا محاذ ہے اگینسٹ چائنا. وہ بہت ان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ود انڈیا. آپ کے ساتھ امریکہ کے کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے آپ کے لیے کوئی رعایت نہیں. اور آپ نے تو ایبسولوٹلی نوٹ کر کے اپنے اور بھی جو آپشنس تھے آپ کے پاس اسٹریٹجک انٹرسٹ کے, وہ بھی آپ نے گوا دیے. یہاں تک کہ نہ آپ نے ان کو بیسز دیے مگر اس کے باوجود وہ اپنا کام جاری رکھا ہے انہوں نے, اور آپ کو کچھ مل سکتا تھا وہ بھی آپ نے نہیں لیا. اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا آپ کو. مگر بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر سینکشنز لگ سکتے ہیں, آپ کے اوپر آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف سب آپ کے گھیروں میں. انڈیا نہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے نہ ایف اے ٹی ایف کا ایشو ہے. انڈیا از این ایلائی, پاکستان از ناٹ این ایلائی. ان فیکٹ پاکستان کے سینکشن از انڈر سینکشنز آلریڈی. یہ سینکشن ہے ایف اے ٹی ایف, یہ آئی ایم ایف از اے سینکشن آن یو اینڈ سو آن, جتنا ہارڈ لائن آئی ایم ایف لے رہا ہے. تو ان حالات میں آئی تھنک اٹ واز این انفیئر کویسچن کہ جی آپ تیل لیں گے کہ نہیں لیں گے. میرا خیال ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب سعودی عربیہ وغیرہ سے بات کر کے ڈیفرڈ آئل کی بات کریں, اور اس امید میں رہیں کہ آگے جا کے تیل شاید سستا ہو جائے, تو پھر اگر سستا ہو جائے گا تو ایک سہولت مل جائے گی. مگر دس واز اے نان فیئر کویسچن. میرا خیال ہے وی آر ان اے ویری ڈفرنٹ پوزیشن فرام انڈیا. بس جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ ایران کے اوپر جب سینکشنز لگے تھے تو اس میں یہ بھی تھا کہ ایران ایک حد سے زیادہ کوٹا ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, اور جو ملک اس سے خریدے گا اس کے اوپر سینکشنز لگ جائیں. تو اس کے سب سے بڑے جو سینکشن بریکر تھے وہ چائنا اور انڈیا تھے. انڈیا نے بھی بہت سی اپنی پرچیزز ایران سے کی. پاکستان ایک دھیلے کی نہیں امپورٹ کر سکتا تھا ایران سے, جو ہوتا تھا یہ اکراس دا بارڈر اسمگلنگ ہوتی تھی, کیونکہ سینکشنز لگ جانے تھے پاکستان کے اوپر. اور چائنا آف کورس سرپلس ایکسپورٹر ٹو دی یو ایس. امریکہ نے چائنا کے بڑے پیسے دینے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جو لوگ مضبوط ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور آزاد ملک ہوں, وہ آپ ڈیفائی کر سکتے ہیں سینکشنز. مگر جو لوگ گرے ہوئے ہوں اور جو لوگوں کے پاس روٹی پانی کھانے کو نہ ہو, اور وہ آنکھیں نہیں دکھا سکتے. یہ ایک ریاست کی اور ایک گلوبل پالیٹکس کی حقیقت ہے. تو آپ کو کمپیئر کرنا پاکستان کو ود انڈیا از ناٹ کریکٹ. انڈیا از اے اسٹرانچ ایلائی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. آپ 1960s کی دہائی میں اور 1980s کی دہائی میں اور 2000 کی دہائی, 2 دہائیوں میں یو آر اے گریٹ ایلائی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور آپ کو جتنا پیسہ اور جتنی سہولتیں آپ کو امریکہ نے دی ہیں, امریکہ نے کسی اور ملک کو اتنی نہیں دی تھی جتنی آپ کو اس نے دی, ایکسیپٹ فار اسرائیل. تو اب بات یہ ہے کہ وہ زمانے تو ختم ہو گئے نا. اب تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کے کھاتے کھول کے بیٹھے, تو پھر ٹھیک ہے بھگتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کے کھاتے. جی ہمارا انڈیا کے کوئی 650 ارب ڈالر جو ہے وہ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, اور آپ کے 9 ارب ڈالر وہ بھی مانگے ٹانگے کے. وہ بھی مانگے ٹانگے. میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویٹ کی جو گندم جو خریدنی ہے روس سے, اس کے اوپر پابندی کھانے پینے کی اشیاء پہ نہیں ہے. تو یہ کلیریفائی کرنا چاہیے. دوسری کل کہا انہوں نے, مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم روس سے خریدیں گے گندم, تو اب ہم امپورٹ کریں. اور دوسری بات میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری ڈیبیٹ اور اس جھوٹ میں, پروپیگنڈا میں, ایک بہت بڑی چیز جو کہ اب پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ رشین جو آئل جو وہ کروڈ آئل ہوتا ہے, اس کی ریفائنری کی کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان میں, ہندوستان میں ہے.
اگر ہم کسی طرح بائی پاس کر کے کوئی جگاڑ لگا کے وہ روس سے لے بھی لیں تو وہ ریفائن نہیں ہو سکتا یہاں پہ. میں صرف اتنی سی بات جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں بیکاز یہ ڈیبیٹ اتنی بے معنی ہے. بہرحال ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. سیٹھی صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اور سولنگی صاحب تھینکس. انشاءاللہ آپ سے اب دوبارہ ملاقات ہوگی کل شام 9 بجے. خدا حافظ.